میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ جس طرح بھی آپ نے ابتدائیے میں بھی فرمایا ہے، اس کا بہت بڑا کردار ہے کمیونیکیشن کا ہمارے ہر رشتے میں، چاہے وہ ہمارا کسی جانور کے ساتھ بھی تعلق کیوں نہ ہو، اس میں بھی ظاہر ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، نان وربلی ہم اس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک چیز میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے ایک آرٹیکل اس کے اوپر لکھا تھا آج سے کئی برس پہلے کہ لفظوں سے زیادہ لہجے لہو لہان کرتے ہیں۔ لفظ شاید اتنا تکلیف نہ دیں جتنا زیادہ تکلیف ہمیں جا کر لہجہ دیتا ہے۔ ایک ہی بات کو آپ نے اس طرح کہا کہ میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا، اور جب وہ آگے سے خاتون یا صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ نہیں تمہارا یہی مطلب تھا، تو اس کی وجہ وہ کانٹیکسٹ ہوتا ہے، وہ پیچھے سے ان کا جو رشتہ چل رہا ہوتا ہے وہ اسی کو اس اعتبار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جہاں تک سیکھنے کا تعلق ہے، میں اکثر لوگوں سے جب بھی شوز میں جاتا ہوں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اچھے رول ماڈلز ملے پی ٹی وی کی صورت میں۔ ہم نے ان لوگوں کو سنا جن کے ہاں حرف کی حرمت کے وہ امین لوگ تھے، ایک ایک لفظ کو ایسے پرو دیتے تھے۔ اب جب ہمیں وہ سننے کو ملے تو ہمارے پاس رول ماڈلز بڑے شاندار تھے، لیکن جس گھڑی ہم جاتے ہیں آج کے اس دور میں تو ہم وہ رول ماڈل بن نہیں پا رہے اپنوں کے لیے۔ انوائرمنٹ سے انسان سیکھتے، اگر آپ کے انوائرمنٹ میں چیخنا چلانا موجود ہے تو بچہ چیخنا چلانا سیکھ رہا ہوگا۔ اکثر بچوں کو جب آپ چیخ کے کہتے ہیں کہ چیخو مت، تو آگے سے کہتے ہیں آپ بھی تو چیخ کے ہی کہہ رہے ہیں نا ہمیں، تو اس کا مطلب ہمارے ان رشتوں میں۔ دوسری بات، سب سے اہم بات ہے سننا۔ جس کو سننے کی سکل جس کے پاس ہے اس کے پاس بولنے کی سکل آ جاتی ہے، جو کہ آپ کے اندر ایک صبر آتا ہے، اور آپ کی گفتگو میں جب تک وہ صبر نہیں ہوگا آپ کا رشتہ کبھی چل نہیں سکتا ہے۔ آپ نے کسی کے جملے کو ایک جملہ اس نے بھی شروع کیا، درمیان میں آپ نے اسے ٹوک لیا اور پھر آپ نے اپنی بات شروع کر دی، تو آپ نے اسے ادھورا چھوڑ دیا، اور ادھورا تو مجروح اور زخمی ہوتا ہے۔ اس سے آپ کیسے توقع کریں گے کہ وہ آپ کی بات کو اس طرز پر جا کر سنے گا؟ تو آپ نے اب وہ بڑا خوبصورت ایک شعر ہے کہ اگر وہ پوچھ لے مجھ سے تمہیں کس بات کا غم ہے، تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے مجھ سے۔ آپ اس کو دیکھیں، میں نے جس طریقے سے سنانے کی کوشش کی، اگر میں کہتا اگر وہ پوچھ لے مجھ سے تمہیں کس بات کا غم ہے، تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے مجھ سے، نہ کوئی اس کا لطف آئے گا، نہ وہ بات وہاں تک ہم پہنچا پائیں گے۔ تو آپ جس گھڑی اس بات کو کسی تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ایک ہی چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے آپ اس کے دماغ میں جا کے ٹھہرتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے آپ اس کے دل میں جا کر جگہ بناتے ہیں۔ اور اب تو اس قدر تیزی آ گئی، آپ دیکھیں خبریں پڑھنے میں تیزی، معاملات اور دیکھیں تیزی، وہ ہوتے جیسے کچھ پھینک کے آ جانا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کچھ نہ کچھ کسی کے یہاں رکھ کے آتے ہیں، اور بڑے یہ ڈیلیکیٹ جس طرح ہوتے ہیں چائنا کے جارز ہوتے ہیں اس طرح ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں، آپ انہیں آرام سے لفظوں کو ترتیب کے ساتھ ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ کوئی رشتہ دنیا کا خراب نہیں ہوتا، اسی لیے میں کہتا ہوں شکلوں سے نہیں ہوتی محبتیں، لہجوں اور رویوں سے محبتیں ہوتی ہیں، اور لہجہ ہی تو ہوتا ہے جو آپ کو آخر تک 80 90 سال کے لوگ کہتے ہیں نا کہ الفاظ کا گھاؤ جو ہے وہ تلوار کے زخم سے زیادہ کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ سو یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمارے بعض اوقات الفاظ جو ہیں، ہمارا لب و لہجہ جو ہے وہ کسی کو لہو لہان کر دیتا ہے، لیکن دیکھیں یہ سکل ہے، یہ آرٹ ہے۔ آپ نے اس کا ایک طریقہ تو بتا دیا کہ جو لوگ بہت زیادہ ایکٹیو گڈ لسنرز ہوتے ہیں ان کا اپنا بولنے کا انداز بھی بہت اچھا ہوگا، لیکن نارملی یہ ہماری لرننگ کہاں سے ہوتی ہے کہ ہم اپنا جو لب و لہجہ ہے اس کو بہتر کر سکیں؟ یا یہ جو آرٹ، یہ سکل جو ہے، کیا ہم اپنے سراؤنڈنگ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بڑوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں؟ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ جی یقیناً ہم اپنے بڑوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد اب دیکھیں ہمارے ارد گرد اگر اقبال کو اقبال بولا گیا ہے تو ہم اقبال ہی سیکھیں گے، سمپل جو اس طرح سے۔ تو ہمارے ارد گرد جس طرز کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اسی کے متاثرین میں ہم ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں۔ لیکن اچھی بات ہے کہ جس طرح آپ کے شوز ہیں یا باقی، کہ کم از کم اس کو اس بحث میں تو لا رہے ہیں نا کہ اس کی ایک ضرورت ہے، اس کی ایک اہمیت ہے، لب و لہجے کی جی بالکل۔ اور جس گھڑی آپ اس کو بحث میں لائیں گے تو کم از کم دیکھیں ہم اپنے ادارے میں کمیونیکیشن سکلز کے جب کورسز کرواتے ہیں تو بہت دھیان رکھتے ہیں۔ میں تو آئلٹس کو بھی آئلٹس از لائف کہہ کے پڑھاتا ہوں، چونکہ زندگی بدل جاتی ہے جس طرز پر آپ چیزوں کو دیکھ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو ابھی بھی اداروں کے پاس جانا چاہیے، اور ان اداروں کے پاس، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کسی نے کہا نا میں کمیونیکیشن سکل کر رہا ہوں، سارے کہتے ہیں سارے کرا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جن کا اپنا لب و لہجہ درست ہوگا وہی آپ کا لب و لہجہ درست کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں لینگویج کورس کوئی کر رہا ہوں، کمیونیکیشن سکلز کوئی سیکھ رہا ہوں، تو میرے خیال میں لوگ اس کو اتنی امپورٹنس بھی نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں اچھا سیکھ رہا ہے، یہ کوئی عام سی چیز ہے، کوئی مطلب ایسی تو چیز ہے نہیں جس طرح ہم آئی ٹی کو امپورٹنس دیتے ہیں، جس طرح کہ ہم سائبر سیکیورٹی کے کسی کورس کو امپورٹنس دیں گے، ہم کمیونیکیشن سکلز کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے۔ دیکھیے میں آپ کو یہاں پر عرض کروں، میں نے پچھلے دنوں بھی اس کے اوپر کیا، میں نے الحمدللہ ایک سوچا ہوا ہے کیونکہ 1 ملین پاکستانی جو فری لانسر ہے نا، میں اس کو انگریزی زبان سکھاؤں گا، اس کے اوپر میں آج کل کام بھی کر رہا ہوں، فری ورکشاپس کر رہا ہوں، صرف اسی چیز کو بنیاد بنا کر، کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ جب انگریز سے بات کرنے جاتے ہیں نہ اس کی انہیں سمجھ آتی ہے نہ ان کو ان کی سمجھ آ رہی تھی، ایک دوسرے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو پھر وہ جو ڈالر میں یہ کما سکتے ہیں، جس سے ہمارے ملک میں ڈالر آئے گا، گھروں میں روشنی آئے گی، وہ وہیں کے میرے۔ اور جب ہم ان کو کہتے ہیں اب کمیونیکیشن ٹھیک کریں، وہ کہتے ہیں مجھے یہ کام تو آتا ہے نا، مجھے وہ کام تو آتا ہے۔ ہمیں یار جو کام بھی تمہیں آتا ہے اسے بیچنا بھی تو ہے نا،
उससे बात भी तो करनी है ना। लेकिन वापस वही रिश्तों के हवाले से मैं आपसे अर्ज करते चलूँ, मियाँ बीवी के दरमियान अब जब भी कभी इख्तलाफ देखेंगे ना, वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की इसी के वजह से ऊपर, होगा। बिल्कुल इसी की वजह से, या फिर ओवर कम्युनिकेशन, यानी जो नहीं है वो कह दिया